رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ ایک سورہ ال عمران کی آیت نمبر 2، ایک آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، 3 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعا میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل معصوم پرندوں کی طرح نفرتوں سے پاک ہوں گے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ 1، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ 2، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ 3، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے۔ نمبر 4، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ نمبر 5، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اپنے والد سے، اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی تھوڑی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھے۔ اگر کوئی دوسری نیکی نہ ہو سکے تو یہ بھی نیکی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل لیا کرے۔ جب تم پکانے کی غرض سے گوشت خریدو یا سالن کی ہانڈی پکاؤ تو شوربہ بڑھا دیا کرو اور اس میں سے کچھ نکال کر اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، جو علم آپ نے مجھے عطا فرمایا اس سے نفع بھی دیجیے اور مجھے مزید ایسے علوم سے نواز دیجیے جو میرے لیے نافع اور مفید ہوں، اور میرے علم میں خوب اضافہ فرما دیجیے، اور ہر حال میں تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے میں جب پانی لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کیسے دور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی کثرت سے یاد اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہاری شفا حرام چیز میں نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میری امت جب تک اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی اور اس کی حرمت و تعظیم کا حق ادا کرے گی، خیریت سے رہے گی، اور جب اس میں یہ بات باقی نہ رہے گی، برباد ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔